بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن نافع قال كان ابن عمر يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد۔ یہ ہے مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 479 ہے، اور باب قصت ابن صیاد کی دوسری فصل ہے۔ حضرت نافع سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے، بخدا مجھے کوئی شک نہیں ہے اس بارے میں کہ مسیح دجال ابن صیاد ہے، یعنی قسم کے ساتھ اس بات کا اظہار فرماتے تھے کہ مسیح دجال جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے، وہ مسیح دجال یہ ابن صیاد ہی ہے۔ رواہ ابو داود والبیہقی فی کتاب البعث والنشور، اسے ابو داود نے روایت کیا اور امام بیہقی نے کتاب البعث والنشور میں روایت کیا۔ آپ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ بات خود ابن صیاد کو بھی معلوم تھی کہ لوگ اسے دجال کہتے ہیں، دجال سمجھتے ہیں، اور اس قول کے رد کے لیے وہ اپنے طور پر دلیل بھی پیش کرتا تھا۔ وہ دلیل بھی آپ سن چکے ہیں۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قد فقدنا ابن صیاد یوم الحرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابن صیاد حرہ کے روز گم ہو گیا، ہم نے اسے کھو دیا، یعنی یوم حرہ سے پہلے ہم اسے جانتے تھے، لیکن یوم حرہ میں وہ مارا گیا، اس کی بھی کوئی خبر نہیں ہے، اور یوم حرہ کے بعد وہ نظر بھی نہیں آیا۔ یوم حرہ کے بارے میں بھی آپ حضرات کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ وہی دن ہے جب یزید ابن معاویہ کو اہل مدینہ پر غلبہ ہوا، اور اس کی فوجوں نے اس کے حکم سے اہل مدینہ سے مقابلہ کیا، جنگ کی، اور ان پر ظلم و زیادتی کی، اور کیسے کیسے مظالم ڈھائے جن کے بیان کرنے کے لیے بھی آدمی کو بہت ہمت چاہیے، ورنہ وہ مظالم آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ یوم حرہ ہے، اسی دن سے ابن صیاد نظر نہیں آیا، دکھائی نہیں دیا، اور یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ مر گیا یا زندہ ہے۔ رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر یہ کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ مسیح دجال ہی ہو، اور اس دن وہ غائب ہو گیا تو چلا گیا۔ اب جس مسیح دجال کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ جزیرے میں موجود ہے، بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہے، اچھل کود رہا ہے، اور اذن ملنے کا انتظار کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ یہاں سے وہاں پہنچا دیا گیا ہو، اب وہاں وہ مقید ہو۔ وعن ابی بکرۃ قال، اور حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمکث ابو الدجال 30 عاما لا یولد لہما ولد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ماں باپ 30 سال رہیں گے اس حال میں کہ ان کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوگا، لا یولد لہما ولد، ان کا کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ ثم یولد لہما غلام اعور اضرس واقلہ منفعۃ، پھر 30 سال کے بعد ان کا ایک بچہ ہوگا، ایک لڑکا ہوگا، کانا، آور، یہ کانا ہوگا، اضرس، بڑے دانتوں والا ہوگا،
وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً اور نفع کے اعتبار سے بہت کم ہوگا. تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ اس کی آنکھیں سوئیں گی اور اس کا دل بیدار رہے گا. اب یہ کتنی علامتیں ہوئیں کہ اس کے ماں باپ 30 سال تک یوں ہی گزار دیں گے اور کوئی بیٹا ان کے ہاں نہیں ہوگا. ایک علامت تو یہ ہو گئی. دوسری یہ کہ 30 سال کے بعد ایک لڑکا ہوگا تو وہ کانا ہوگا, وہ بڑے دانتوں والا ہوگا, منفعت کے لحاظ سے قلیل تر ہوگا, اس کی آنکھیں سوئیں گی اور اس کا دل بیدار رہے گا. آنکھیں سوئیں گی, دل بیدار رہے گا. دل کے بیدار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ہمیشہ شیطانی وساوس اور شیطانی خیالات آتے رہیں گے. جیسے نبی سوتے ہیں, ان کا دل بیدار رہتا ہے, ان کے لیے اللہ کی جانب سے نورانی خیالات آتے ہیں, روحانی افکار ان کے دل میں ہوتے ہیں, وہ بیدار رہتا ہے دل ان کا. تو ایسے ہی دجال جو ہے, یعنی مسیح دجال جو ہوگا, یا ابن سیاد جس کا ذکر چل رہا, جو بچہ پیدا ہوگا تو اس کی آنکھ بھی سوئے گی اور اس کا دل بیدار رہے گا. ہمیشہ اس کے دل میں شیطانی خیالات گردش کرتے رہیں گے. ثم نعت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ. تو یہ تو اس بچے کی صفت ہو گئی جو بچہ پیدا ہوگا 30 سال بعد. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے اس کے ماں باپ کا وصف بیان کیا. اس کے ماں باپ کیسے ہوں گے ان کا بھی تعارف کرایا. فقال تو حضور نے ارشاد فرمایا, ابوہ طوال اس کا باپ لمبے قد والا ہے, ضرب اللحم اور کم گوشت والا یعنی دبلا پتلا, کانا انفہ منقار اتنا دبلا پتلا ہوگا, لمبا ہوگا اور دبلا پتلا اتنا کہ ایسا معلوم ہوگا کہ اس کی ناک یہ چونچ ہے. جیسے پرندے کی چونچ بڑی ہوتی ہے ایسے اس کی ناک بڑھی ہوئی معلوم ہوگی, لمبی سی. وَأُمُّهُ امرأة فِرْزَاخِيَةٌ فِرْزَاخِيَہ کہتے ہیں ایسی عورت کو جو موٹی ہو, بھاری بھرکم ہو, اور ایسی عورت کو بھی کہتے ہیں جس کے پستان بڑے بڑے ہوں. تو کہا کہ وَأُمُّهُ امرأة فِرْزَاخِيَةٌ اور اس کی ماں بڑے پستانوں والی خاتون ہے, طویلۃ الیدین لمبے ہاتھوں والی. فقال ابو بکرۃ فسمعنا بمولود فی الیہود بالمدینہ. حضرت ابو بکرہ نے فرمایا تو ہم نے مدینہ کے یہود میں ایک بچے کے بارے میں سنا, ایک مولود کے بارے میں سنا. فذهبت انا والزبیر بن العوام تو میں اور زبیر ابن عوام دونوں گئے. حتی دخلنا علی ابویہ یہاں تک کہ ہم دونوں اس کے ماں باپ کے پاس پہنچے. فَإِذَا نَعَتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہما تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان ان دونوں میں موجود ہے. یعنی جو حضور نے دونوں کا وصف بتایا تھا بالکل ویسے ہی ماں باپ دکھائی دیے. یعنی باپ لمبا سا ہے, دبلا پتلا ہے, اس کی ناک چونچ کی طرح معلوم ہو رہی ہے, اس کی ماں موٹی بھاری بھرکم لمبے ہاتھوں والی بڑے پستانوں والی ہے. فقلنا هل لکما ولد تو ہم نے پوچھا کیا آپ دونوں کا کوئی لڑکا ہے. فقال مکثنا 30 عاما لا یولد لنا ولد ان دونوں نے کہا کہ ہم 30 سال ٹھہرے رہے, یعنی 30 سال ہم یوں ہی رہے, 30 سال گزر گیا, ہمارے لیے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا یا ہمارا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا.
ثم ولد لنا غلام آور، پھر ہمارا ایک بچہ ہوا جو کانا، ایک کانا بچہ، اضرس بڑے دانتوں والا، وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً اور منفعت کے لحاظ سے قلیل تر، تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، وہ بچہ ایسا ہے کہ اس کی آنکھیں سوتی ہیں اور اس کا دل نہیں سوتا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے اوصاف بیان کیے تھے وہ سب پا لیے گئے، ماں باپ کے اوصاف بھی پا لیے گئے، اور 30 سال تک بچے نہیں ہوں گے یہ بھی پا لیا گیا، 30 سال بعد ایک بچہ ہوگا تو وہ کانا ہوگا، بڑے دانتوں والا ہوگا، منفعت کے لحاظ سے قلیل تر ہوگا، اس کی آنکھیں سوئیں گی اور دل بیدار رہے گا۔ یہ ساری علامتیں خود ہی اس کے ماں باپ نے بیان کر دی۔ قال فخرجنا من عندهما، حضرت ابو بکرہ نے فرمایا تو ہم ان کے پاس سے باہر نکلے، فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ فِي قَطِيفَةٍ، تو دیکھا کہ وہ بچہ دھوپ میں ریتیلی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ، دھوپ میں، منجدل ریتیلی زمین پر ڈالا ہوا ہے، ڈال دیا گیا ہے، لٹا دیا گیا ہے۔ تو دیکھا کہ وہ دھوپ میں ریتیلی زمین پر لٹا دیا گیا ہے، چھوٹے سے کمبل میں یا چھوٹے سے لحاف میں، وَلَهُ هَمْهَمَةٌ، اور اس کے لیے گنگناہٹ ہے، یعنی ایسی آواز ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کچھ اکیلے جب رہتا ہے اور کسی کام میں مصروف ہوتا ہے کچھ گنگناتا رہتا ہے نا، لیکن کوئی آدمی سنے تو کیا کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے اور یہ خوب مست رہتا ہے اسی میں۔ ایسا ہوتا ہو آپ لوگوں کے ساتھ بھی، ایک عام سی بات ہے یہ۔ تو وَلَهُ هَمْهَمَةٌ، تو اس کا حال بھی کیا تھا کہ ایسا کلام اس کے لیے تھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، گنگناہٹ تھی۔ فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ، تو ظاہر یہ دونوں اس کے تعلق سے بات کر رہے تھے، یہی لڑکا ہے، اس کے ماں باپ یہ کچھ بھی اس طرح کی بات کرتے رہے ہوں گے۔ فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ، تو اس نے اپنے سر کو کھولا، سر سے ڈھکے ہوئے پڑا ہوا تھا، جب ادھر سے گزرے قریب پہنچے تو سر سے ہٹا دیا لحاف یا کمبل۔ فَقَالَ مَا قُلْتُمَا، اس نے کہا کہ آپ دونوں نے کیا کہا؟ قُلْنَا وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا، ہم نے کہا کیا تو نے سن لیا جو ہم نے کہا؟ قَالَ نعم، اس نے کہا ہاں، تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے، جو تم لوگوں نے کہا ہے وہ سن لیا سب ہم نے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو جو ایک نشانی تھی کہ اس کی آنکھیں سوئیں گی اور دل نہیں سوئے گا، تو یہ خود اس کے بیان سے بھی ظاہر ہوئی۔ وعن جابر ان امرأة من اليہود بالمدینة والدت غلاما ممسوحة عینه طالعة نابه، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ میں ایک یہودی خاتون نے ایک بچہ جنا، بچہ کیسا تھا؟ ممسوحۃ عینہ، جس کی آنکھ سپاٹ تھی ایک دم برابر، طالعۃ نابہ، اور یہ ناب جو ہے جنس کے معنی میں ہے، یعنی اس کے دانت نمایاں تھے، ظاہر تھے، تو یہی لفظ کہیں ازرس آیا ہے کہ بڑے دانتوں والا، گویا جب پیدا ہوا جبھی اس کے دانت نمایاں تھے۔ جیسے ایک بادشاہ کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے تاریخ میں، ضحاک اس کا نام اسی لیے پڑ گیا تھا کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کے دانت وغیرہ سب نکل چکے تھے اور وہ ہنس رہا تھا، تو ایسے ہی اس کے دانت بھی نمایاں، طالعۃ نابہ، یہ ناب انیاب کے معنی میں ہوا، اس کے دانت نمایاں۔ فاشفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون الدجال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا
کہ کہیں یہ بچہ دجال ہو، یعنی اندیشہ ہوا کہیں یہ دجال ہی نہ ہو۔ فَوَجَدَهُ تَحْتَ قَطِيفَةٍ يُهَمْهِمُ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک چھوٹے سے لحاف کے نیچے پایا، اس حال میں کہ وہ بچہ کچھ گنگنا رہا تھا، یعنی ایسی باتیں کچھ کہہ رہا تھا جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ فَآذَنَتْهُ أُمُّهُ، تو اس کی ماں نے اسے بتا دیا۔ فقالت یا عبداللہ ھذا ابو القاسم، اس کی ماں نے کہا اے عبداللہ یہ ابو القاسم ہے۔ تو یہاں جو یا عبداللہ اس کی ماں نے کہا، اس سے معلوم ہوا کہ اس کا نام عبداللہ تھا۔ شروع میں بتایا گیا تھا نا کہ ابن صیاد تو باب کا عنوان ہے، باب و قصۃ ابن صیاد، اور اس کا نام صاف تھا یا اس کا نام عبداللہ تھا، تو صاف سے بھی خطاب معلوم ہو گیا اور عبداللہ سے بھی خطاب معلوم ہو گیا، اسی لیے لوگوں نے لکھا کہ اس کا نام عبداللہ تھا یا اس کا نام صاف تھا۔ فخرج من القطیفۃ، تو وہ چھوٹے کمبل سے یا چھوٹی چادر سے باہر نکلا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لها قاتلها اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں کو کیا ہو گیا، اللہ اسے ہلاک کرے۔ لو ترکت ہو لبینہ، اگر اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہوتا تو وہ اپنا معاملہ بیان کر دیتا، یا اس کا معاملہ ظاہر ہو جاتا اس کے بیان سے۔ لبینہ تو ضرور وہ بیان کر دیتا، ظاہر کر دیتا۔ فذکر مثل معنی حدیث ابن عمر، تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث کے ہم معنی الفاظ ذکر کیے۔ فقال عمر بن الخطاب، تو عمر ابن خطاب نے عرض کیا اذن لی یا رسول اللہ فاقتلہ، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اسے مار ڈالوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یکن ہوا پلستا صاحبہ، اگر یہ بچہ وہی ہے، یعنی یہ بچہ اگر دجال ہی ہے تو اسے قتل کرنے والا نہیں ہے۔ انما صاحب عیسی ابن مریم، اسے قتل کرنے والے عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ وَإِلَّا يَكُنْ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ أَن تَقْتُلَ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، اور اگر یہ بچہ وہ دجال نہیں ہے تو تیرے لیے روا نہیں ہے کہ اہل ذمہ میں سے کسی مرد کو قتل کرے۔ وہ یہودی سب اہل ذمہ سے ہیں، پناہ لے کر کے رہتے ہیں اور جزیہ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ اس میں کسی کو تم جان سے مار دو۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشفقا انہ الدجال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اس بات سے خوفزدہ رہے کہ وہ دجال ہی ہو۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ گویا ابن صیاد کے دجال ہونے کا شبہ یہ باقی رہا اور لوگ اسے دجال سمجھتے بھی رہے، کہتے بھی رہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا۔ اب اس کے بعد دوسرا باب سامنے آ رہا ہے نا، اور کتنی فصل ہوئی اس میں؟ 2 فصل ہوئی نا، اور عموماً ہر باب میں 3 فصلیں ہوتی ہیں، تو یہ سمجھیں کہ یہ باب فصل ثالث سے خالی ہے، یعنی اس باب میں تیسری فصل ہے ہی نہیں۔ لہذا اب آپ اس کے بعد ایک دوسرا باب پڑھیں گے، باب و نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ چونکہ آپ نے جو علامتیں پڑھی ہیں اس میں یہ پڑھا ہے نا کہ دجال کا خروج ہوگا اور وہ ہر طرف سے خوریزی، فساد، قتل و غارت گری اور گمراہی اور فتنہ کر کے جو سیر کرتا ہوا پہنچے گا شام کی طرف، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سمت میں نزول فرمائیں گے۔ تو اب چونکہ مناسبت ہے اس کے بعد ان کا نزول ہوگا، تو اس لیے اس کتاب میں بھی ابن صیاد اور اس سے پہلے دجال کے ذکر کے بعد ان کے
ذکر کا یہ باب قائم کرتے ہیں۔